الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 29 جولائی بروز ہفتہ 2023 بمطابق 10 محرم الحرام 1445 ہجری بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی یہ آج قسط نمبر غالباً انشاءاللہ 237 ہے، اور آج کا درس حدیث نمبر 1276 سے لے کر 1281 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ یوم عاشوراء ہے تو کل جمعے کے اینڈ پر میں نے اس کے فضائل اور مسائل بیان کر دیے تھے۔ ایک بات کل رہ گئی تھی، وہ آج آپ کی خدمت میں اب عرض کر دیتا ہوں کہ آج کا دن آپ یوم سخاوت رکھ لیں۔ یوم سخاوت، غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں، جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں اس کی مدد کریں، یا تو کم سمجھنا ہی چھوڑ دینا، اور اگر سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے، یہ کم ہے، اس کی مدد کر دو۔ نمبر 2، آج اچھے سے اچھے کھانے پکاؤ، سارے سال اللہ اچھا کھلائے گا۔ اپنے گھروں میں اچھے پکاؤ، خود ہی کھا لو۔ آج اپنے بچوں کی بھی کھلی خدمت کرو، ان کو بھی پیسے ویسے دو، جو فضول خرچ ہیں ان کو تو نہ دو، سگریٹ وگریٹ پینے والوں کو، عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹوں کو۔ کوئی جہاز ہوئے تھے انہیں تو بھی بچا کے رکھو، نہیں تو ایئرپورٹ قائم کر لے گا۔ باقی جو معمولی بچے ہیں ان کی خدمت کرو، اور یہ مدرسے والوں بچوں کو بھی خدمت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سارے سال اللہ روزی کی کمی نہیں آنے دے گا۔ بہت بڑا دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑا بلند دن ہے۔ اس کو کسی کے کالے کپڑے پہننے سے دن سیاہ ہوتا، بھائی بولو تو صحیح نا، ایک تو یہ جی گل کرنا تو تسی نال ہی سہم جاندے ہو، وہ تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں مولوی صاحب اور کیڑی گل کرن لگے، اللہ ہی خیر کرے۔ بھائی یہ سچی باتیں ہیں، آج میں بتاؤں گا کل آپ کی نسلیں بچی رہیں گی، اگر آج نہیں بتاؤں گا تو یہ کل سب جناب کسی نہ کسی شکاری کے شکار ہو جائیں گے۔ تو میں چوکیدار ہوں، چوکیدار نعرے لگاتا ہے جاگتے رہنا بھائیو، چور آئے نہ آئے، اس کا نعرہ بند ہو سکتا نہیں۔ اب تو چور گلی گلی پھر رہے ہیں جناب، ایمان کے چور، ایمان کے ڈاکو۔ تو علماء حق کا فریضہ ہے کہ وہ حق کو بیان کریں۔ حضرات یہ دن بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑا مقدس محترم دن ہے۔ اس میں کسی کے پیٹنے سے، کسی کے خنجر چلانے سے، کسی کے سیاہ کپڑے پہننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ یہ ان کو اپنے اعمال کی سزا ہے، وگرنہ ان چیزوں سے امام حسین پاک سے کوئی تعلق ہے۔ مثال کے طور سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، 71 لاشیں تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، کسی ایک پر بھی ماتم کیا؟ بھائی بولو تو صحیح نہیں۔ بلکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی سید الشہداء کی، تو آپ نے فرمایا اپنی بہن سیدہ فاطمہ سے، سیدہ زینب سے، کہ دیکھنا خیمے سے باہر آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم رسول پاک کا گھرانہ ہے۔ اتنی ماشاءاللہ ٹھنڈ ہے پھر بھی پنکھے چلا دیے ہیں۔ اب ماڑے بندوں کو تو چھینکیں ہی آئیں گی نا، ٹھنڈی لگنی ہے، تسی تو تکڑے بندے ہو، کھاندے پیندے ہیں، اور میں نے پورا ہفتہ ہو گیا، انہوں دی ہوا اندر نال بھی زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا امام حسین پاک نے جو خطبہ دیا وہاں صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا میری بہن سیدہ زینب تیرے قرآن کی آواز بھی کبھی باہر نہیں آئی، تو رونے کی کیسے آ سکتی ہے؟ اب یہ کہتے ہیں وہاں مہندیاں بھی لگی ہیں، وہاں براتیں بھی چڑھی ہیں، وہاں جناب سیرے بھی باندھے گئے ہیں، وہاں گانے بھی لگائے گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ خود کر بھی رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے جو امام حسین نے کیا ہے۔ تو خنجر یزیدیوں نے چلائے یا امام حسین نے چلائے؟
چلو تھوڑا جا بولو نا، رل کے پھس لیں گے. کلا مولوی تو نہیں پھسنا چاہیے نا، تھوڑا بھی حصہ پینا چاہیے. بھائی امام حسین پاک نے تو خنجر چلائے ہی نہیں، وہ تو یزیدیوں نے چلائے. ہاں امام حسین پاک کا تو سر قلم ہوا ہے. مہربانی کر کے آپ بھی کروا لیں اپنا سر قلم، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم پکے حسینی ہو. سمجھ آئی نا. باقی بار بار پوچھتے ہیں جی ہم پیٹتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں. آپ کو چھڑیوں کی کمی ہو تو ہم دینے کو تیار ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. پر اپنے دروازوں پہ رہو، ہمارے دروازوں پہ آنے کی ضرورت ہے، یہ تکلیف ہے ہمیں. پیٹو بالکل پیٹ. دیکھو ایران پورا شیعوں کا ملک ہے، ایک بھی جلوس نکلتا، میں نے کل جمعے میں بتا دیا تھا، ایک جلوس دکھا دو وہ تمہارا مذہبی ملک ہے، وہاں کوئی نہیں. اور یہاں تم نے پورے ملک کا جینا حرام کر رکھا ہے. ان 10 دنوں میں فوج ہائی الرٹ ہے. آج موبائل سروس بند ہوگی، فون بند ہو گئے. آج اوپر جناب فوج نگرانی کرے گی ہیلی کاپٹروں پر کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو اس کے حق میں ہے ہی نہیں، پر یہ تم نے تماشا کیا لگا رکھا ہے. یورپین کنٹریز میں بھی وہ باہر جلوس ہے، وہ کہتے ہیں یہاں جو تمہاری عبادت گاہ ہے نا، وہاں تم اندر اندر جو کرنا کر لو. یہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں راج ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اسلامی حکمران عطا فرمائے تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا چٹکی بجانے سے. چلتے ہیں جناب آج کے درس کی طرف. حدیث نمبر 1276، وہی جو مضمون چل رہا ہے جوئے کی حرمت پر، یہ حدیث بھی اسی پر ہے. حدثنا ابن الصباح قال حدثنا اسماعیل ابن زکریہ عن عبید ابن ابی امیۃ الحنفی والتنافسی قال حدثني يعلى ابو مرة قال سمعت ابا هريرة في الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم الخنزير والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير. حضرت عبیدہ بن ابی امیہ حنفی التنافسی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت یعلا ابو مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ، سارے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اس شخص کے متعلق جو نرد کو بطور جوئے کے کھیلتا ہے. یہ چوسر کو بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی ڈھولکی بجانے کو بھی کہتے ہیں. عرب کا بہرحال یہ جوا تھا جس پر شرطیں بھی لگتی تھیں، میں پیچھے بتا چکا ہوں. جو کھیلتا تھا فرمایا جو جوا لگا کر کھیلے یہ اس شخص کی طرح ہے جو خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے. اور سیدھی بات ہے جو بھی جوئے کی کمائی کھا رہا ہے وہ خنزیر کا گوشت ہی کھا رہا ہے، کو وہ کسی قسم کا جوا ہو. اللہ تعالیٰ ہر جوئے سے محفوظ فرمائے. فرمایا جو جوا نہیں لگاتا ویسے کھیلتا ہے تو کلذی یغمس یدہ فی دم خنزیر، تو وہ ایسے ہے جیسے خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبو کے بیٹھا ہوا ہے. چونکہ خنزیر سے بڑھ کر کوئی ناپاک جانور ہے ہی نہیں، اس لیے مثال دی ہے. اچھا جی، والذی یجلس عندہا ینظر الیہا کالذی ینظر الی لحم الخنزیر. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ شخص جو اس نرد کھیلنے والے کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے وہ بھی اس شخص کی طرح ہے جو خنزیر کے گوشت کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اچھا جی، حدیث نمبر 1277. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا یزید بن زريع عن حبیب عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمر بن العاص قال اللاعب بالقصین قمارا كأكل لحم الخنزیر واللاعب بهما غیر قمار كالغامس يده في دم خنزیر. یہ بھی وہی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دو مہروں کے ساتھ کھیلنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے خنزیر کا گوشت کھایا، اور جو ان دو مہروں کے بغیر کھیلتا ہے یعنی جوا شرط وغیرہ نہیں لگاتا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت میں
डबो देता है या उसके खून में डबो देता है। आगे है जी बाबू या ला युलदगुल मोमिनु मिन जुहरिम मर्रतैन, इस बात का बयान कि मोमिन एक सुराग से दो दफा डसा जा सकता नहीं। ये हदीस बड़े गौर के सुनने वाली है। इसका एक शान वरूद भी है हदीस का। एक काफिरों का शायर था, अबू गुर्रा उसका नाम था। क्या नाम था जी? बाद में रवायत में अबू उज़्ज़ा भी पढ़ा है, बहरहाल अबू गुर्रा या अबू उज़्ज़ा। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब गोई करता था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आपकी तौहीन पर अशार पढ़ता था। एक जंग में गिरफ्तार हो गया और उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया, मगर वो रिहा होकर फिर वही काम करने लग पड़ा। जब दोबारा इसी काम में मशगूल हुआ तो जंग ओहद में फिर गिरफ्तार हो गया और उसने फिर माफ़ी मांगी सहाबा से। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिफारिश कर दी कि या रसूलल्लाह ये माफ़ी मांग रहा है, ओए सीधे होकर बैठो, या रसूलल्लाह ये माफ़ी मांग रहा है, इसको माफ़ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर ये फरमाया, ये हदीस सुनिए कि मोमिन एक सुराग से दो बार डसा जा सकता। जिथों जो एक बारी बठूए ने डंग मारे है उस खुड में फिर भी उंगल देनी चाहिए है? बोलो तो सही ना। ते जे दे देवे तो सियाने की आखणगे लै मजा लै स्वाद। चप्पी मझ वेखी तुसी? चप्पी मझ पता है चप्पी मझ किनू कहंदे ने? और जिंदा सिंह डिंगा होंदा है उन्हें तुसी की कहंदे हो? मीनी। हाँ लंबे की कहते हो? मीनी। चलो साढ़े उन्हें कहते हैं चप्पी मझ कि सिंह दा चप्पा है। वो एक बंदा ना जेड़ा बंदा नंगे आखे जी मैं डिंगे संघ में हाथ दे दिया तो की होएगा? सियाने आख्या भाई काम खराब है, डिंगा सिंह तू में हाथ दे के की लेना ही? बार बार पूछे। वो जेड़ा नंगे समझा जावे, एक दिन उन्हें देता हाथ, मझ ने इंज किया हाथ टुट गया। उतो तुहाडे वर्गा कोई बंदा आ गया, उस आख्या हाथ टुट गया पर तेरी विल विल मठी हो गई है, हुण आया ही स्वाद। तो भाई क्यों वो काम करे जिससे नुकसान का पता है कि नफा हो सकता नहीं। पूरे मुल्क में वबा फैली है जी हैजे की, और मेरा भी 1.5 हफ्ता बड़ा कमाल का गुजरे ऐसे चक्कर च, बड़ा कमाल का है। अल्लाह ने कहा चलो मसीते नहीं आते, लैटरीना के चक्कर लाओ, हस्पतालों के चक्कर लाओ। हुण फोन आ रहे जे मौलवी साहब दुआ करे जे, मैं क्या मेरे वास्ते भी थोड़ी जी करे जे, मौलवी और भी फंसे पे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई उसको फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी नहीं दी और उसको कत्ल करवा दिया। अब हदीस आपको समझ आ जाएगी। 1278 हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सालिह क़ाल हद्दसनी लैस क़ाल हद्दसनी यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी सईद इब्न मुसय्यब अन्न अबा हुरैरा अख़बरहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, पता है कि ये सईद बिन मुसय्यब कौन है? ये ताबी है, ताबी सहाबी के शागिर्द। बोलो सहाबी के शागिर्द। हाँ 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 हाँ, वाबिया का महबूब लीडर यजीद, उन्हें उनका होया वाकया हर्रा में महबूब लीडर एवं नहीं किया। पिछले साल बड़ी जंग चली, अद्धे अहल हदीस यजीद के खिलाफ हो गया तो अद्धे हक में हो गया। एक तीसरा गिरोह उठा, उन्हें बकायदा नारा लाया माज़अल्लाह, उन्हें आख्या ना यजीदिया ना हुसैनिया मुहम्मदिया मुहम्मदिया माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उन्हें आख्या सानू यजीद भी नहीं चाहिए तो सानू हुसैन भी, यानी रखिया फिर भी बराबर। तुसी गल नहीं समझे मेरा ख्याल है। बारिश वाल तुहाडी तवज्जो है, मेरे वाल कोई नहीं है। नारा की लाया, ना यजीदिया ना हुसैनिया मुहम्मदिया मुहम्मदिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदबख्तो ये तो कहो कि यजीद नहीं चाहिए पर हुसैन नूं छड़ के केड़ा मुहम्मद मिलना है कि ना यजीदिया ना हुसैनिया मुहम्मदिया मुहम्मदिया। मैं क्या जिन्हें नारा लाया अबू जाल दी रूहानी औलाद है, उन्हें पता ही नहीं
حسین نو چھڈیا نہ مصطفیٰ ملدا ہے نہ خدا ملدا ہے. یہ میں راتی تو دو چار تکڑے شعر سناواں گا, کہو انشاءاللہ. اج میرے 3 بیان نے, اللہ میرے گلے نو بھی صحت عطا فرمائے. سارے نے آمین کوئی نہیں آکھا. یہ صحیح واقعہ ہررا ہویا نا, جیڑا یزید نے مدینے تے حملہ کیتا, مدینے تے, اور کیا جی مدینہ مباح ہے جو مرضی کرو. معاذ اللہ بچیاں دی عزت لٹیاں گئیاں, مسجد نبی وچ گھوڑے بننے گئے, گھوڑیاں نے پیشاب کیتے. یہ مسلم شریف وچ ہے. یہ حدیث دے ٹھیکیداراں دی اکھاں بند ہو جاندیاں نے, انہاں دی اکھاں وچ کی زہر پے ہے, انہاں نوں یہ مسلم شریف نظر نہیں آندی, پھر بھی بکواس کرتے ہیں نہ یزیدیہ نہ حسینیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلامی حکومت کوئی نہیں, جندا جو دل کرے اٹھ کے بکواس کرے, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی آرمی چیف دی توہین کرے پھر بڑی پکڑ ہوئے گی, کوئی حاجی عمران خان دا ساتھ دے دے پھر ویکھو کی بنتی ہے. میں ہوں بیان دیاں گا انشاءاللہ, مینو گجرات بھی نہیں وڑن دین گے. تو بھائی عقل کرو, محمد دا دین لا وارث نہیں ہے, اہل بیت لا وارث نہیں نے. انشاءاللہ قیامت تک سنی حسینی ہونے کا ثبوت دیندے رہن گے. عرض کر رہا تھا, یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر رہ گئے 3 دن, اب نہ اذان نہ جماعت. تو کہتے ہیں سرکار کے روضہ پاک سے مجھے آواز آتی تھی, ظہر کا وقت ہو گیا, اٹھ کے ظہر پڑھ لو. اور فرماتے ہیں مجھے اندر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور تکبیر کی آواز بھی آتی تھی. یعنی حضور نماز پڑھتے ہیں اور حضرت ابو بکر و عمر پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ ہے جی سعید ابن مسیب. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا یلدغ المومن من حجر مرتین, کہ ایماندار شخص کو کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا جا سکتا, یعنی وہ 2 دفعہ ایک سوراخ سے ڈنگ نہیں کھائے گا. ایماندار ہونے کی نشانی ہے. ایک باری چلو دھوکہ کھا گیا, دوسری باری کھانے کی ضرورت ہے, بچ کے رہنا بھائیو. اللہ اکبر. آگے ہے جی باب مررما باللیل, جو آدمی رات کے وقت تیر اندازی کرے اس کا بیان. تیر اندازی اچھا کام تھا, نشانے لگانا, نشانے بازی سیکھنا صحابہ سیکھا کرتے تھے, مقابلے بھی ہوتے تھے, اور پھر یہ جنگوں میں فن کام بھی, پر رات کو نہیں. یہ حدیث ہے جی 1279. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی یحیی بن ابی سلیمان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رمانا باللیل فلیس منا, کہ جس آدمی نے رات کو ہمارے اوپر تیر اندازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولو بھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ تیر لگ سکتا ہے بھائی کسی کو. رات کا ٹائم ہے, تمہیں کیا پتا کہاں لگے گا. آپ نے دیکھا کہ براتوں میں فائرنگ ہوتی ہے, کتنی بار حادثے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو فائر لگ جاتا ہے, کبھی کو کسی کو فائر لگ جاتا ہے. ایک بار نیچے سے فائرنگ کی, اوپر وہ کھمبے کی تاریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی, اور پتہ نہیں کتنے آدمی باراتی ہیں وہ جو تار سے لگ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. قال ابو عبداللہ فی اسنادہ نظر. یہ چلو علماء سمجھ لیں گے. آگے جی حدیث نمبر 1280. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا, جو ہم پر اسلحہ تانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ہم پر اسلحہ تانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے مذاق سے بھی کسی کو بندوق سیدھی نہ کرو, یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ ایسے کسی کو ڈرانا, کسی کا طرح نکال دینا,
بولو بھئی یہ جائز ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. اس سے بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے. اگلی حدیث بھی یہی ہے، برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا الصلاح فلیس منا. حضرت ابو موسیٰ، وہ حدیث وہی ہے پر راوی کے بدلنے سے حدیث دوسری شمار ہوتی ہے. یہ اصول میں نے بتا دیا تھا پیچھے. تو یہ راوی وہاں کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. یہاں کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر اسلحہ تانا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولو بھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.